جو ٹاپک ہے وہ ہے 9 مئی۔ 9 مئی 2023 کو کیا ہوا تھا؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی۔ میں نے کچھ پوائنٹس جو میں نے سنے، جو میرے ذہن میں ہیں، میں نے ان کی نشاندہی کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ جو شخص عمران خان کو پسند کرتا ہے اس کی ہمارے دلوں میں خاص جگہ ہے۔ 9 مئی کے بہانے پوری مرغی حلال کرنے کا موقع مل گیا۔ جو تحریک انصاف نہیں چھوڑتا وہ غدار ہے، ملک دشمن ہے، وہ 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ اور واقعات میں ملوث ہے۔ جو تحریک انصاف چھوڑتا ہے وہ محب وطن ہے اور اس کا 9 مئی کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 13 مئی 2023 سے لے کر 3 جون 2023 تک پی ٹی آئی کے چھوٹے بڑے 220 لوگ غدار سے محب وطن بنے۔ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے تحریک انصاف کے 2 ایم پی ایز اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کا نام مراد راس، دوسرے کا نام میاں اکرم عثمان تھا۔ مراد راس پارٹی چھوڑ کر آزاد پھر رہا ہے کیونکہ اس نے پریس کانفرنس کر دی، جبکہ میاں اکرم عثمان گرفتار ہونے کے باوجود پارٹی نہ چھوڑی، وہ جیل میں ہیں۔ آرمی ایکٹ کو آرمی تنصیبات کی حرمت کے لیے نہیں، تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے بطور بلیک میلنگ استعمال کیا گیا۔ شیخو پورہ سے ٹکٹ ہولڈر طیاب سندھو کی مارکیٹ توڑ دی گئی۔ اس ظلم کے باوجود طیاب کا کہنا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور میں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بے شمار مسائل رہے، 14 مہینے کوئی نہیں ٹوٹا، کوئی پارٹی چھوڑ کر نہیں گیا، لیکن پھر اچانک پولیٹیکل ورکرز چھوڑ کر چلے گئے۔ سب لوگوں نے ایک ہی جگہ پر ایک ہی جیسی پریس کانفرنس کی اور ایک ہی جیسی باتیں کیں کہ میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، مجھ پر پی ٹی آئی چھوڑنے کا کوئی دباؤ نہیں ہے، میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں۔ پہلے پریس کانفرنسیں ہو رہی تھی، پھر تھوڑی سی تبدیلی آ گئی، پھر اس کے بعد ٹی وی انٹرویو ہونے لگ گئے، بس یہ فرق ہوا۔ جو لوگ بات مان رہے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں، جو نہیں مان رہے وہ اندر ہی موجود ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو پھر مودی کو بھی کسی طرح مذاکرات کے بہانے پاکستان بلاؤ اور اس سے بھی کشمیر چھوڑنے کی پریس کانفرنس کرواؤ۔ جو صنم جاوید ہے اس کے وکیل نے بتایا کہ نواز شریف پاکستان آئے ہیں اور جو پولیس کے حکام ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف سے رابطہ کرو تاکہ آپ کے معاملات بہتر ہوں۔ تحریک انصاف پر بدترین کریک ڈاؤن جاری ہے، جھنڈے نہیں اٹھانے دیے گئے، پوسٹر پھاڑے جا رہے ہیں، غبارے پھاڑے گئے۔ ہر بندہ تو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھا۔ پی ٹی آئی پر بدترین کریک ڈاؤن پر جو گھٹیا اور کنجر طبیعت کے مالک افراد ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں اور اڑا رہے ہیں۔ باجوڑ کی بات ہے وہاں پہ لوگوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے، ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو گئی۔ اگر آپ نے 9 مئی 2023 کا عدل کرنا ہے تو پھر سب کو کٹہرے میں لائیں، لیکن عدل کرنا مقصد ہی نہیں۔ صرف ایک کھلاڑی، اس کا نام ہے عمران خان، اس کا راستہ روکنا ہے، کیونکہ پنجاب میں 36 میں سے 28 ضمنی الیکشن پی ٹی آئی نے جیتے۔ مریم نواز نے کہا تھا کہ الیکشن ہوں گے لیکن اس سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہی ہے۔ مریم نواز کا ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے کا مطالبہ پورا کیا گیا ہے۔ صبح شام جناح ہاؤس سن کر کان پک گئے ہیں۔ سب سے پہلا قبضہ فوجی جرنیلوں نے جناح ہاؤس پر کیا، جو قائد اعظم کوششوں کے باوجود واگزار نہ کروا سکے۔ ان کو 9 مئی کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ سلاح متاثرین کی ٹیلی تھون نشر نہ ہونے اور ہیلتھ کارڈ بند کرنے والے لوگ ہیں۔ جو مرحومہ قائد اعظم کی بہنیں تھیں فاطمہ جناح، انہوں نے کہا تھا کہ جو قائد اعظم کا جو بنگلہ ہے لاہور میں، جو آج کل جناح ہاؤس ہے، وہ ان کے حوالے کر دیا جائے، لیکن نہیں کیا گیا۔ مقاصد اور وجوہات کوئی بھی ہوں، جو چیز جس کی ملکیت ہے اسی کی ملکیت ہے۔
قائد اعظم کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد ان کی جو بہنا محترمہ فاطمہ جناح، انہوں نے کوشش کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کو دے دیا جائے اس بنگلے کا قبضہ، لیکن ان کو 2-3 لاکھ دے کر ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا، یہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر 1965 میں جو قائد اعظم کا گھر تھا، جو بنگلہ تھا جناح ہاؤس، اس کو پھر کور کمانڈر ہاؤس کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ اس کو کور کمانڈر ہاؤس بھی کہتے ہیں، اس کو جناح ہاؤس بھی کہتے ہیں۔ اصول تو یہی تھا، ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو گھر تھا وہ قائد اعظم کی بہن کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ میرے ہاتھ میں پھول ہیں، کوئی اسلحہ تو نہیں ہے، اگر 9 مئی کا غم نہ مناؤں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ دیکھیں، بڑے افسوس سے یہ بات میں نے کہی ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آپ جب زبردستی پریس کانفرنس کروائیں گے اور پی ٹی آئی کے خلاف باتیں کروائیں گے، عمران خان کے خلاف برا بولنے پر کلین چٹ ملے گی، تو پھر ہم اسی طرح کی باتیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم اور کیا بات کریں؟ دیکھیں، پاکستان کی عوام ہے، وہی مطلب عمران خان کے اوپر کراس لگائے گی، باقی کوئی بھی شخص کراس نہیں لگا سکتا عمران خان کے اوپر۔ ایک وقت تھا جب میں کی پیڈ واریر تھا، پھر مجھے ویل انفارمڈ یوتھ کے خطاب سے نوازا گیا، پھر مجھ پر ایل انفارمڈ کا ٹھپا لگا دیا گیا، پھر میں یوتھیا بن گیا اور اب مجھے شرپسند کہا جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں کیا سے کیا ہو گیا، بلکہ ہمیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم آتنکوادی ہیں، ہم دہشت گرد ہیں۔ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم عمران خان کے سپورٹر ہیں، ہماری سیاسی جماعت ہے، اس کا نام ہے پی ٹی آئی۔ ہم جو نوجوان نسل ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہماری مرضی ہم عمران خان کو سپورٹ کریں یا پھر کسی اور کو سپورٹ کریں، ہمیں فورس نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت نے تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے بہت تیزی سے کام کیا، تحریک انصاف پر بدترین کریک ڈاؤن ہوا۔ مریم نواز جو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی تھی وہ دے دی گئی، ایک عدالت رہائی کا حکم دیتی ہے، پولیس دوسرا مقدمہ لے کر کھڑی ہوتی ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے ایک سیاسی پارٹی کو کچلنے کے لیے یہ ہو رہا ہے۔ آپ اسی مقدمے میں رہائی کو چیلنج کرو، دوسرا مقدمہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ججز بھی کہہ رہے تھے پریس کانفرنس کر لے، جو عدالتیں ہیں وہ حکم پہ چل رہی ہیں، وہ کلین چٹ دیتے ہیں تو رہائی ہو جاتی ہے۔ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے اوپر سڑک بلاک کرنے کی ایف آئی آر درج ہوئی۔ سڑک پہ تو میڈیا کے نمائندے بھی کھڑے ہوئے تھے جب پی ٹی آئی کے لوگ میڈیا ٹاک کر رہے تھے، پھر ان کے اوپر بھی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی نا، لیکن پھر کیوں نہیں کی گئی؟ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ایف آئی آر درج کی گئی۔ 9 مئی 2023 کو لبرٹی چوک سے چلنے والے جلوس کو پولیس نے راستے میں کیوں نہیں روکا؟ آدھے گھنٹے کے مارچن پر زمان پارک کا محاصرہ کرنے والی پولیس اس دن امن و امان کی صورتحال کو قابو کیوں نہ کر سکی؟ چند ہزار مظاہرین جلوس کی شکل میں ادھر پہنچ گئے، ادھر مارکیٹیں، پیٹرول پمپ بھی تھے، پولیس کس کے حکم سے سارے منظر سے غائب رہی؟ کیونکہ پولیس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ پولیس مشکل وقت میں کام کرتی ہے، پولیس کا کام مشکل ہوتا ہے، پولیس کا کام ایکشن کو روکنا ہوتا ہے۔ پولیس نے لوگوں کو ایکشن کرنے ہی کیوں دیا؟ اس دن وہاں لاہور میں امن قائم کرنا کس کی ذمہ داری تھی کہ یہ واقعات پیش نہ آئیں؟ کوئی ایک پولیس اہلکار جس کو ہٹایا گیا ہو، تبدیل کیا گیا ہو، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، ہر کوئی اپنے عہدے پر قائم ہے۔ پولیس کے اسپیشل برانچ نے کوئی انفارمیشن نہیں دی تھی کہ یہ رد عمل آ سکتا ہے؟ 9 مئی کو جو نااہلی اور سستی پنجاب پولیس اور نگران حکومت نے دکھائی، اس پر بات کیوں نہیں کی جاتی؟ اس پر بھی بات کی جانی چاہیے نا، کیونکہ چند ہزار مظاہرین تھے، اندازے کے مطابق 6-7 ہزار لوگ تھے جو جناح ہاؤس کی طرف، کور کمانڈر ہاؤس کی طرف گئے۔ اس کے علاوہ 200 کے قریب مظاہرین تھے جو اندر بنگلے میں داخل ہوئے تھے، باقی جو لوگ تھے وہ تو باہر تھے۔ دیکھیں، 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔